سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری اس نشست میں کچھ ایسے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں جو سرائکی نہیں سمجھتے اور سینکڑوں کلومیٹر دور کا سفر کر کے وہ یہاں پہنچے ہیں۔ تو آپ مقامی دوستوں سے معذرت کے ساتھ میں گفتگو اردو میں کروں گا۔ پنج پیر سے وہ سفر کر کے آئے ہیں خطبہ جمعہ سننے کے لیے۔ چنانچہ آج کی اس نشست میں میں نے آپ دوستوں کے سامنے 3 باتیں بیان کرنی ہیں، اور ان 3 باتوں کے بیان کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تمہید ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں سمیت کوئی بھی دنیا کا مسلمان ایسا نہیں جو جنت میں داخل ہونے کا خواہش مند نہ ہو۔ گزشتہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد رمضان المبارک کی تراویح میں قرآن سننے سنانے کا مقصد، اعتکاف کے ثواب حاصل کرنے کا مقصد، رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، صدقہ و خیرات، ان تمام نیکیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنت کے وارث بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں نے ایک نعرہ لگایا اور ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے اپنا نعرہ لگایا۔ یہودی کہنے لگے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، اگر جنت میں داخل ہوں گے تو صرف یہودی داخل ہوں گے، یہودیوں کے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا۔ عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر جنت میں جانا ہے اور نصارہ، صرف عیسائیوں نے جانا ہے، عیسائیوں کے بغیر جنت کوئی نہیں جائے گا۔ عجیب بات کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، اور حدیث پاک میں آیا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے
انبیاء کرام کی قبروں کے سجدے کرنے والے دعویٰ یہ ہے کہ جنت ہماری ہے۔ دوستو معیار یہ نہیں ہے، معیار وہ ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے بیان فرمایا۔ آج کی اس حاضری میں 3 شرائط بیان کرنی ہے جنت میں داخل ہونے کی، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے سامنے وہ 3 شرائط بیان فرمائی جو جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو بندہ حلال کھائے پاک کھائے داخل الجنہ ضرور جنت داخل ہوگا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اب میرے سامنے رب العالمین کا قرآن دوسرا پارہ، سورہ کا نام سورۃ البقرہ، اور رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ میں نے آیت نمبر 168 کھولی ہوئی ہے، سورت کا نام سورۃ البقرہ، میرے سامنے دوسرا پارہ۔ رمضان شریف کے روزوں کے اندر روزے کی حالت میں حلال کھانا منع ہے، روزے کی حالت میں حلال کھانا منع ہے، مشروب بھی حلال، روزے دار نہیں پی رہا، کھانے کی چیزیں بھی حلال سان موجود ہیں لیکن نہیں کھا پی رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کمرہ بند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن روزہ دار کے دل میں یہ یقین موجود ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کیوں روزے دار استعمال نہیں کر رہا حلال چیز روزے کی حالت میں؟ اس لیے کہ یہ یقین ہے ساری دنیا سے چھپ جاؤں اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ رمضان شریف کے اندر روزے کی حالت میں حلال کھانا منع۔ رمضان یہ سبق دینے آیا، سال کے 12 مہینوں کے علاوہ رمضان چھوڑ کر 11 مہینوں میں حرام کھانا منع۔ اللہ کریم فرما دے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ کائنات کے انسانوں، زمین میں وہ چیزیں کھایا کرو جو حلال بھی ہوں اور پاک بھی ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا حضرت سعد کیوں کھڑے ہو گئے، خیر تو ہے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سعد کی طرف دیکھا۔ صحابہ کی محفل، آپ تشریف فرما، اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہا، رب کعبہ کی قسم حق ادا نہیں ہوا۔ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے، آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ اللہ نے بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھری نظر سے دیکھا، حضرت سعد خیر تو ہے، کیسے کھڑے ہو گئے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا مطلب؟ جو بھی میں رب العالمین سے دعا مانگوں اللہ میری دعا قبول کر لے۔ ساتھی پریشان ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں، استاد جی دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، پریشان ہیں، گھر میں فساد، بھائی بھائی کا مخالف، اولاد والدین کی نافرمان، دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن اللہ قبول نہیں کر رہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا کی قبولیت کی شرط سنیے۔ آپ نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے دعا کروانا چاہتے ہو، میں دعا کروں اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ نے فرمایا طب مقامک تکن مستجاب الدعوات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو بات روک رہا ہوں اور کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دعا کروا رہے ہیں، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ بڑا ہو تو بھی دعا کروانا جائز، زندہ چھوٹا ہو تو بھی دعا کروانا جائز۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے، کائنات کے انسانوں میں سے ساری مخلوق سے زیادہ لیکن رب العالمین سے کم۔ زندہ سے دعا کروائیں کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد شریف میں لفظ ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے کے لیے جانے لگے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے ارادے سے جانے لگے، مقام ابراہیم پر عبادت کرنی ہے، حرم کعبہ کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے محبوب اجازت لینے آیا ہوں، عمرہ ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، طواف کروں گا، سعی کروں گا، حجر اسود کو جی بھر کے بوسے دوں گا۔ اللہ کے محبوب آپ سے الوداعی ملاقات کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں واپسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا اخی اشرکنا فی دعائک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، حجر اسود کو بوسے دینا، اپنے لیے دعا کرنا، تو میں آمنہ کے لال کو بھی نہیں بھلانا۔ جتنے باقی ہمارے رضاکار ہیں جان نثار، ان صحابہ کرام کو بھی نہیں بھلانا، ہم سب کو دعاؤں میں شریک رکھنا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ چھوٹے سے دعا کروانا جائز، بڑے سے دعا کروانا جائز، شرط یہ ہے زندہ ہونا چاہیے۔ بات کہتا ہوں بڑی سنجیدگی سے دوستوں نے سننی ہے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں دوستوں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی مبارک میں دعائیں کروایا کرتے تھے، بڑی حدیث کی کتابوں میں مثالیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے آپ کی قبر پہ جا کے دعا کروائی ہو۔ پتہ نہیں میرے دوستوں نے غور بھی کیا کہ نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام، لیکن کسی صحابی نے قبر مبارک پر جا کر یہ کہا ہو اللہ کے مامون میں آپ کی قبر پہ حاضر ہوں میرے لیے دعا کیجیے، ایک بھی مثال صحابہ کی نہیں پیش کی جا سکتی۔ کیوں؟ صحابہ کو علم تھا زندہ سے دعا کروانا جائز ہے،
اور جو انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے، اس سے دعا کرانا جائز نہیں ہے. ایک بھی مثال نہیں. بخاری شریف میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور، بارشیں بند ہو گئی، قحط سالی پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر میدان میں نکلے. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی ان میں شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان آپ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے. اور آپ دوستوں کو انداز بھی سناتا جاؤں، توحیدی بھی سنے. ایک آدمی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں؟ 2 سال کا فرق، کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا. آپ بڑے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ جواب سنیے توحیدیو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے تو نبی پاک ہیں، ویسے پیدا پہلے میں ہوا تھا. پھر غور کرو سارے دوست، پھر غور کرو. بڑے نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا پہلے میں ہوا تھا. دوستو مقام نبوت ہے، محتاط بولا کرو. ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. بڑے بڑے لوگوں کا بھی دل کامتا ہے مقام نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے. ذرا قدم پھسلا اور بندے کے عمل برباد. بڑے نبی پاک ہیں، بڑے آپ ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے میں بڑا ہوں، عمر میں بڑے تھے، کوئی حرج نہیں تھا. لیکن یوں نہیں کہا. ایسا نہ ہو سننے والے بندے کے دل میں خیال آ جائے حضرت عباس اپنے آپ کو نبی پاک سے بڑا سمجھتے ہیں. مقام نبوت ہے، سنبھل سنبھل کر قدم رکھنا ہے. آئیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، سر آگے تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر دنیاوی زندگی مبارک سے زندہ ہوتے تھے تو ہم صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے. اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، آپ ان کے چچا جان ہیں. آپ دعا کیجئے اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے. حضرت عباس نے یہ نہیں کہا. دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں، دین تو سمجھنے سمجھانے کا نام ہے. حضرت عباس نے یہ نہیں فرمایا، باقی صحابہ کرام نے یہ نہیں فرمایا. حضرت عباس سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر مبارک پہ چلتے ہیں، ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور، اور وہاں جا کر کہتے ہیں لگے محبوب بارشیں بند ہیں، آپ دعا فرمائیں. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا. دوستو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنت پہ چلنے والے، صحابہ کرام کی جماعت کے پیچھے چلنے والے. سارے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا زندہ پیغمبر سے دعا کروانا جائز ہے، لیکن وفات کے بعد دعا زندہ صحابی سے کروانی ہے. آمنہ گلال کی قبر منور پر جا کر دعا نہیں کروانی. اور مسئلہ تو حل ہو گیا. دوستو دعا کہہ دے تو کراونی ہے، زندہ تو کہ مردہ تو منن والے محبت نال جواب دے سن. کس تو زندہ چھوٹا ہو کراؤ، بڑا ہو کراؤ، کوئی منع نہیں. اور نمبر 2 مردے کے لیے دعا کرنا جائز، پر شرط یہ ہے اس کی موت توحید پہ آنی چاہیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی
والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. سورۃ التوبہ. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام سورۃ التوبہ، اور میں نے آیت نمبر 113 کھولی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اجازت نہیں ہے، اور جن کی موت شرک پر آئی ہے توبہ شرک سے نہیں کر سکے، میرے محبوب ان کے لیے آپ کو بھی اجازت نہیں ہے، مومنوں کو بھی اجازت نہیں ہے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. ہمارے احباب بھی بڑے سادہ ہیں. استاد جی اکھے جنہوں جنازے تو بعد دعا منگن لگے تو میں پاسے تے نکل کھلوتا، تے جرا جنازہ پڑھی کھلوتا ہے او. میں مسجد کا صحابہ میں در سے قرآن دے رہا تھا، آپ کے محلے کا ایک آدمی بھی تھا. میں نے یہ آیت سنائی تو اس نے مجھے کہا، بڑا مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، مزاج ہی نہیں میرا، کہ استاد جی جے بندہ کہ مشرک دے جنازے ونجے تے چپ کر کے کھلوتا رہے. میں کہتا منافقت ہے غلط ہے، چپ کر کے کھڑا رہے. آئیے سبق پر. زندہ سے دعا کروانا جائز. اب دوست ایک ہی پوائنٹ یاد کر کے اٹھیں گے، میری حاضری کا حق ادا ہو جائے گا. کسی صحابی نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر جا کر آپ سے دعا منگوائی؟ ایک صحابی، ایک حوالہ، ایک بھی صحیح حدیث نہیں. اللہ اللہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جو بھی دعا مانگوں اللہ قبول کر لے، کیونکہ مانگنا بندے کے ذمے، قبول کرنا میرے مالک کے ذمے. قرآن پاک کے لفظ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کے رہنے والے کچھ بندے آ گئے. حضور ایک سوال پوچھنے کے لیے ہم نے سفر کیا. بسم اللہ پوچھئے. سوال ان کا سنی عربی زبان میں. دیہاتی کہنے لگے، بڑے مخلص لوگ تھے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم قریب ربنا بعید، ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ نہیں تم یہ سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا قانون یہ ہے، جو قریب ہو اسے ایسا ایسا بلایا جاتا ہے، جو دور ہو اسے زور زور سے بلایا جاتا ہے. اگر پروردگار قریب ہے اسے ایسا ایسا بلائیں گے، اگر دور ہے زور زور سے بلائیں گے. یہ سوال پوچھنے کے لیے ہم نے سفر کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف سے جواب لے کے جبرائیل عرشوں سے نازل ہو گیا. قرآن کے لفظ ہیں عند ذی العرش مکین، او بہت اوپر رہنے والا، لمحے میں آیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب آپ نے نہیں دینا، بلکہ جواب میں اللہ کا ہے، بیان آپ نے کرنا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میں اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اللہ قریب ہے یا دور ہے، میرے محبوب اتنا جلدی جواب دے دو کہ کل کہنے کا وقفہ بھی نہ لے پائے. کل وقفہ بھی نہ ہے، کل کا معنی فرما دیجئے اتنا وقفہ بھی نہ ہے. فَإِنِّي قریب، میں اللہ کریم قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ نزدیک. اجیب دعوت الداعی،
ازادان، میرے بندوں کو سنا دو، مانگنا بندوں کا کام ہے، قبول کرنا میں اللہ کا کام ہے، لیکن شرط حضرت سعد رضی اللہ تعالی والی بات، اللہ کے محبوب میں دعا مانگو اللہ قبول کرتا جائے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دعا کروانے والے اطیب مدامک تکن مستجاب الدعوات، حلال کھانا تیرا کام ہے اور تیری ہر ہر دعا کو قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی تھی، جس آیت مبارکہ کی تلاوت میں نے خطبے میں کی، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ سورۃ البقرہ میرے سامنے دوسرا پارہ، رب العالمین کا قرآن، آیت نمبر 168، لوگوں حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، تب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ آیت تلاوت ہوئی، حضرت سعد نے دعا کروائی، اے سن کے لو حرام جی میں آوے نکلدا انجے ہی نے لفظ کوڑے آکھنے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے اندر ایک آدمی دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دودھ کے پیسے وصول کر کے تھیلی میں سکے ڈال دیے، تھیلی کا منہ باندھ لیا دھاگے سے، کنارے پہ پہنچا، کشتی روانہ ہو رہی تھی، کشتی میں بیٹھ گیا، دوسرے کنارے پہ جانا چاہتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قدرت، کشتی میں ایک بندر بھی بیٹھا ہوا تھا، باقی سواریاں بیٹھی ہیں۔ بندر نے وہ تھیلی اٹھائی اور بادبان والی لکڑی پہ چڑھ گیا جس کے ساتھ کپڑا بندھا ہوا تھا اور کشتی رواں دواں تھی۔ بندہ پریشان، یہ تو اوپر چڑھ گیا، بندر تھیلی لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندر نے تھیلی کھولی، ایک سکہ پانی میں ڈال دیا، ایک سکہ کشتی میں ڈال دیا، ایک سکہ پانی میں پھینکتا گیا، ایک سکہ کشتی میں پھینکتا گیا، تھیلی ساری خالی ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دودھ میں پانی ملا کر یہ بندہ بیچا کرتا تھا، دودھ والے پیسے بندے کو مل گئے، پانی والے پیسے پانی کو مل گئے۔ دوستو حرام جی میں آوے نکلتا انجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نکل طیبا، جو بندہ حلال کھائے، پاک کھائے، دخل الجنہ، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ کپڑا ہے۔ روزے رکھنے والوں، الفاظ تو میرے سخت ہیں لیکن آپ کا ہمدرد بھائی ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام کھا کر روزے رکھنا، حرام کھا کر تراویح میں قرآن سنانا، حرام کھا کر صدقہ خیرات کرنا، حرام کھا کر تلاوت کرنا، حرام کھا کر ذکر اذکار کرنا، ایسے ہے جیسے بندہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو لے، پاک ہو جائے گا۔ حدیث سنیے اور حیران ہو جائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرام کا لقمہ بندے کے جسم میں چلا گیا، ایسے بندے کی 40 روز تک اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ سانو اپنے روزے تے ناز ہے، تراویح سنن سناون تے ناز تے فخر ہے۔ من اکل طیبا دخل الجنہ، 3 شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ اللہ، جنت داخل ہونے کی پہلی شرط بندہ حلال کھائے، پاک کھائے۔ یہ قرآن پاک کا حوالہ، یہ میرے سامنے 6واں پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ،
یہ میں نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کھولی ہوئی ہے. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آیت نمبر 3. جو جانور خود بخود حلال مر جائے، گائے بھینس بکری مر گئی بغیر شرعی طریقہ سے ذبح کیے ہوئے، وہ حرام ہے. نمبر 2 والدم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے پہلے سے بڑھ کر حرام ہے. نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت دونوں سے بڑھ کر حرام ہے. اور نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کریم کے بغیر کسی کے نام کی منت منوتی نظر نیاز خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے. اب ذرا خیال تو مسئلے دھیان سے سنیے گا. بکری گھر میں کھڑی ہے، جب کسی بندے نے یہ منت مان لی فلاں حضرت کے نام کی نظر نیاز ہے، فلاں بابے کے نام کی منت منوتی ہے، یہ الفاظ منہ سے نکلے وہ بکری حرام ہو گئی. اب اس حرام پر لاکھ بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرو، یہ حلال نہیں ہو سکتی. مسجد میں ہم بیان کر رہے تھے، ایک بندہ گزرا، مثال ہے، جمعے کا بیان سننے کے لیے مسجد میں آ گیا. او ہو، یہ قرآن میں مسئلہ ہے جی، 4 دفعہ ہے. اس بندے نے اسی وقت توبہ کر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، سچے دل سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اگر کسی حلال جانور پر دوسرے کے نام کی منت منوتی اور نظر نیاز مان لی جائے تو وہ حرام ہو جایا کرتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اللہ مجھے معاف کر، اس شرک سے میں توبہ کرتا ہوں. اگر 70 سال کا مشرک بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے. شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیر والے رحمت اللہ علیہ مسئلہ بیان فرماتے تھے، شرک سے توبہ کر لی اللہ اس کا شرک والا گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس بکری پر خیر اللہ کے نام کی نظر نیاز والا نام لیا تھا یہ حلال نہیں ہو سکتی. نمبر 2 دروازہ کھڑکا، دروازہ میں نے کھولا، بھائی صاحب کیسے آئے ہو؟ شاپ پر میں گوشت مجھے دیکھ کر روانہ ہو گیا. بھائی صبر، کیا گوشت ہے، حوصلہ تو کرو، کیا ہے؟ جاتے جاتے پڑوسی نے کہا مولانا صاحب یہ فلاں دربار کے نام کی ہم نے منت مانی تھی، یہ اس جانور کا گوشت ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے خیر اللہ کے نام کی نظر نیاز والا گوشت، خیر اللہ کے نام کی نظر نیاز منت منوتی والی مٹھائی اور چاول کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے. سن کے بیٹھے ہو مت آخو جو کتے نو سڑ چھوڑو، باہر جانور گلی تے انہاں نو سڑ چھوڑو نا، جانور کے آگے پھینکنا بھی حرام ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے گڑھا کھود کر اس چیز کو دفن کر دیا جائے تاکہ جانور بھی استعمال نہ کر سکے. یہ تو اللہ کی غیرت والا مسئلہ ہے. 5 شرطیں اللہ کریم نے کتے کی بیان کی ہیں قرآن کے اندر. رب العالمین فرماتے ہیں 7 والی آیت کے اندر وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. پہلی شرط کتا سیکھا ہوا ہونا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا سیکھا ہوا؟ مالک نے کتے کو پکڑا، جنگل میں لے گیا، خرگوش نکل کر بھاگا، جنگلی ہرن نکل کر بھاگا. اب مالک نے کتے کو چھوڑا، کتے نے جا کر خرگوش کو پکڑ لیا، خود نہیں کھایا. ایک دوسرا تجربہ، شریعت نے کہا نا ایک نہیں، پھر تجربہ کر. پھر مالک کتے کو لے گیا، جنگلی ہرن نکلا، کتے کو چھوڑا، اس نے جا کر پکڑ لیا، خود نہیں کھایا. نا ابھی تیسرا تجربہ کر. تیسرے دن لے گیا، کتے کو چھوڑا، اس نے جنگلی بکری کو پکڑا، خود نہیں کھایا.
اب 3 تجربے ہو گئے، یہ کتا سیکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 من الجوار، قرآن کے لفظ ہیں، جانور کو جا کر کتا زخمی کرے، خرگوش زخمی ہو، بکری زخمی ہو، جنگلی ہرن زخمی ہو۔ اور نمبر 3 مقلبین، کتا مالک کی اجازت کے ساتھ جائے۔ خرگوش نکلا، جنگلی ہرن نکلا، کتا مالک کے ساتھ جا رہا ہے، مالک کی طرف دیکھا، اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ مالک نے چٹکی بجائی، منہ سے آواز نکالی، اجازت ہے، پیچھے بھاگ، جا کر خود نہ کھائے، ایک زخمی کرے 2، اور نمبر 3 مالک کی اجازت کے ساتھ جائے۔ اللہ فرماتے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، چوتھی شرط یہ ہے پکڑ کر بیٹھ جائے، منہ میں پکڑا ہوا ہے، خرگوش کو پنجوں میں پکڑا ہوا ہے۔ اور نمبر 5 وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کتے کو چھوڑو، اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ باز کو چھوڑو، شاہین کو چھوڑو، اللہ کا نام لے لو۔ 5 شرطیں پوری ہیں، سیکھا ہوا بھی ہے، جا کر زخمی بھی کیا۔ خیال کرنا دوستو، اگر خرگوش پر، جنگلی ہرن پر زخم نہ ہو اور مر چکا ہو وہ حرام ہے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کتے کو آتا دیکھ کر دہشت کی وجہ سے خرگوش مر گیا ہو، جنگلی ہرن ڈر کی وجہ سے مر گیا ہو۔ زخمی ہونا بھی ضروری ہے، لو بہ رہا ہو، جسم پر زخم ہو، سیکھا ہوا ہو کتا ایک، جا کر زخمی کرے 2۔ نمبر 3 مالک کی اجازت کے ساتھ جائے۔ نمبر 4 پکڑ کر بیٹھ جائے۔ اور نمبر 5 اللہ کا نام تم نے لے لیا، تکبیر پڑھ لی، اللہ کریم فرماتے ہیں کتے کے منہ میں خرگوش مر بھی جائے پھر بھی حلال ہے۔ اللہ کیوں فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کتے کی ماری ہوئی چیز اللہ کا نام آیا تو کتے کے منہ میں خرگوش مر جائے پھر بھی حلال۔ اللہ کا نام آیا، جنگلی بکری کتے کے منہ میں مر گئی پھر بھی حلال۔ اللہ کے بغیر کسی اور کا نام آیا تو حلال چیز بھی حرام۔ پھر دہرا رہا ہوں، اللہ کے بغیر کسی اور کے نام کی منت منوتی نظر نیاز والا نام لیا، حلال چیز بھی حرام۔ اور صرف اللہ کا نام لیا تو کتے کی ماری ہوئی چیز بھی حلال۔ آج کل کوئی پہچان رہی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے سبق پر، من اکل طیبا دخل الجنہ، جو بندہ حلال کھائے، پاک کھائے، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور نمبر 2 عامل فی سنتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ ناراض تھی ویسے دوست پر مسئلہ نہ کرنا ہے، جرا چہرے والی سنت دا قاتل ہے، اس زندگی چ باقی سنتاں تے کیڑا عمل کرنا ہے؟ چہرے کی سنت کا قاتل باقی زندگی میں کون سی سنت اپنائے گا؟ الفاظ کا کوڑ جناب کی ہمدردی مقصد ہے۔ ایک صحابی کے چہرے پر 2 یا 3 بال تھے، باقی چہرہ داڑھی کے بالوں سے خالی تھا، یعنی کھودا سڑے نے اپنی سرکی بولی چہرے پر بال نہیں تھے۔ ایک بندے نے کہا ان 2-3 داڑھی کے بالوں کا کیا مطلب، اکھیڑ دے، توڑ دے۔ صحابی رو پڑا، کہنے لگا مجھے کہنے والے داڑھی کے 2-3 بالوں کو توڑ دے، اکھیڑ دے۔ داڑھی مبارک کو دھونا آمنہ جلال کی سنت ہے، داڑھی مبارک کو تیل لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داڑھی مبارک کو کنگھی دینا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دھونا 1، داڑھی مبارک کو تیل لگانا 2۔
داڑھی مبارک کو کنگھی دینا 3، میں نے 2 یا 3 داڑھی کے بالوں کے ذریعے آمنہ کے لال کی 3 سنتوں کو زندہ کیا ہوا ہے۔ محبت اس کا نام ہے۔ اللہ عامل فی سنتی، دروازہ کھٹکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے دروازے پر 3 صحابی آئے ہوئے ہیں۔ مسئلہ سن لو سارے دوست۔ 22واں پارہ میرے سامنے اور سورت کا نام سورت الاحزاب۔ رب العالمین فرماتے فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ یہ آیت نمبر 32 سورۃ الاحزاب 22واں پارہ۔ سارے مسائل آپ کو سنا رہا ہوں، عقیدے کے بھی سنائے، اعمال کے بھی سنائے، اب ذرا معاشرے کے مسائل بھی سنتے جاؤ احباب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی بیویوں، اگر دروازہ کھٹکے اور کوئی غیر محرم دروازے پہ آیا ہوا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہو تم بھی، اور قیامت تک آنے والی مسلمان عورتیں بھی، اگر دروازے پر کوئی غیر محرم بندہ آیا ہوا ہے فلا تخزعن بالقول، دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات نہ کرنا۔ قرآن کے لفظ ہیں، اللہ کریم کیوں فرمایا فیطمع اللہ۔ تاب ایک جواب دو، بھائی میرا بھائی سب گھر میں نہیں ہے، چلا جا۔ والد گھر میں نہیں ہے، دروازے پر مت کھڑا ہو، چلا جا۔ شریعت کے مطابق جواب دو، اور جواب کرخت لہجے میں دینا ہے، قرآن کے لفظ ہے۔ ہوں رواج کے بن گیا ہے کہ پھر میں بیٹھا کھلے گیا تو اندر لنگھا نہ میں چاہ پکے نہیں ہوں۔ عجیب رواج، لوگ ہمیں بڑے فخر سے توحیدی کہتے ہیں، جی اس سادہ اس نال بڑا پیار محبت ہے، میں جاؤں دے گھر پردہ ہی کیوں نہیں۔ واہ، یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ تو چلوں میں پانی بھر کر ڈوب بھرنے کا مقام ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر محرم عورتوں سے پردہ تھا، ہم نبی پاک سے بڑا بننا چاہتے ہیں، یہ فلانے کے گھر سارا پردہ ہی کون نہیں، سارا بڑا اچھا کر لو گے۔ یہ تو شریعت کے خلاف بات کر کے فخر کر رہا ہے۔ پتہ نہیں گل سمجھی بھی ہے کہ نہیں لوگ۔ عجیب رواج، دم پھرا کہاں سے نکلا ہے شریعت میں؟ پہلا نکاح جب میں میاں والی میں پڑھانے لگا 20 سال پہلے، میں نے کہا نکاح کون پڑھا کر دے گا؟ والد صاحب کہاں ہیں؟ بھائی صاحب؟ کہ دم پھرا بیٹھا ہے، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ دوسرے نے کہا یہ دم پھرا ہے، آج کے بعد اس سے میرا پردہ نہیں ہوگا، یہ نکاح خبردار، کوئی شریعت میں دم بھائی کی حیثیت نہیں ہے کہ اس سے پردہ نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے، ایک عاقل بالغہ عورت ہے، وہ اگر اپنے نکاح کا اختیار کسی کو دے کہ یہ میرا نکاح پڑھا کرا کے دے دے، ٹھیک ہے، اختیار عورت دے سکتی ہے، لیکن شریعت میں ایسے بندے سے پردہ ہے۔ سنتے بیٹھے ہو مار کا تبصرے تک ریسو میانے محلے لے مول سے ورے کراڑے مسئلے کر گئے، کرنے دیں جو تھوڑا فائدہ ہے، شریعت میں پردہ ہے اسے۔ حدیث سن لو، آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلی نظر معاف ہے، اگر اتفاقاً غیر محرم پر نظر پڑ گئی، دوسری بار اگر کسی نے جان بوجھ کر دیکھا تو جہنم کی آگ میں تانبے کو گرم کر کے گرم سلائی آنکھوں میں پھیری جائیں گی۔ اور میں جمعے پر دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، آپ تمام میرے بھائی ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ مسئلہ ہے اللہ کریم بدکار بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک زانی کو اللہ گھر میں زنا ہوتا ہوا دکھا نہ دے۔ من زنا سنے بہل ہی، بدکار بندے کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک برا کام ہوتا ہوا اللہ اس کو گھر میں نہ دکھا دے۔ قرآن و سنت تو سنا رہا ہوں، سچی بات بھی سنیے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، تابعی تھے، اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا بڑا ملکہ نصیب کیا تھا۔ بندہ آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیے۔ فرمایا خواب بیان کر۔ میرا ساتھ والا جو پڑوسی ہے، میں نے اس کی کبوتری کو پکڑ کر کبوتری کے پر توڑ دیے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ
پریشانی کی وجہ سے زرد پڑ گیا، جنو آکھ دے دوست پیلا پٹھیار ہو گیا۔ فرمایا آگے اسے کہا ایک کالے رنگ کا کوا میرے گھر کی دیوار کا سوراخ کر کے میرے گھر میں گھس آیا۔ علامہ ابن سیرین کا ٹھنڈا سانس نکل گیا، فرمانے لگے بد نصیب ظالم، اللہ نے کتنا جلدی تجھ سے بدلہ لے لیا۔ خواب کی تعبیر یہ ہے تو نے پڑوسی کی کبوتری کے پر توڑ ڈالے، کالا کوا تیرے گھر میں سوراخ کر کے گھس گیا دیوار میں سے۔ تعبیر یہ ہے کہ تو پڑوسی کی بیوی سے برا کرتا ہے اور تیرا کالے رنگ کا غلام اور نوکر تیری بیوی سے برا کرتا ہے۔ چوکوں پر کھڑے ہو کر دوسروں کی عزت کو دیکھنے والے نے یہ نہیں سوچا کوئی تو میری عزت کو بھی دیکھ رہا ہوگا، اور جو دوسروں کی عزت کا محافظ بنے اس کی عزت کا محافظ اللہ بن جاتا ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں ہے توڑی سخت پر سنامنی تھے جو آپ سے سلام فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں تو وہ بد نصیب ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر سے آ رہی ہوگی۔ 500 سال۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کون سے دو بد نصیب؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 البخیل، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ علیہ تھوڑے میانے ملے فرمیندے اساں دوستاں نو آکھے غیر اللہ دے نام تے کوئی شے نہ دیتی کرو، سادے توحیدی اے دے پکے تھے اللہ دے نام تے دیونے ہی چھوڑ گئے۔ ٹھیک ہے حضرت فرمیندے ہوندے بخیل بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اور نمبر 2 دیوس، حدیث پاک کے لفظ دیوس بندہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے بخیل کا تو ہمیں علم ہے، جو اللہ کے راستے میں نہ دے۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی۔ میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، میری بہن اور بیٹی کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے، میری بہن اور بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے کس سے نہیں کرے، جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی۔ آمنہ گلال نے فرمایا ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ دروازے پر کوئی بندہ آئے میری ماں اور بہنوں کو جا کر سنا دینا قرآن کا حوالہ، 22واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، 4 سطر ہے یہ حوالہ۔ خبردار مسلمان عورت میٹھے لہجے میں بات مت کرنا پرائے بندے سے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے اب حج کا موقع آنے والا ہے، مسلمان خوش نصیب مرد عورت اگر حج پر جائے عمرہ پر جائے، مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، عورت کو اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں۔ اذان کا وقت ہو گیا، عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مرد کو خیال نہیں رہا، جو مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، عورتیں پیچھے کھڑی ہیں نماز کے اندر، امام صاحب بھول گیا انسان ہے، مردوں کو خیال نہیں رہا۔ بخاری شریف کے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا خبردار اگر امام بھول جائے مردوں نے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ بادشاہ لوگ ان دو سارے امام سے بھولنے لگے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، امام سے بھولنے لگے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ مردوں کو خیال نہیں رہا، عورتیں پیچھے کھڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں نے سبحان اللہ زبان سے نہیں کہنا، وہ تصفیق ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ یہ تصفیق سمجھو حدیث پاک، یہ ہاتھ پر ہاتھ مارے عورت، سبحان اللہ نہ کہے، ہاتھ پر ہاتھ مارنے سے آواز پیدا ہوگی، امام سمجھ جائے گا میں بھول رہا ہوں۔ امام بھولنے لگے، عورت کو سبحان اللہ زبان سے کہنے کی اجازت نہیں، لبیک اونچا کہنے کی اجازت نہیں۔ اور مسئلہ سنو، یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور۔ توحیدی اکسو تو صحیح بھائی، مولوی صاحب آج توحید تا بیان نہیں کی تھی کہ اللہ کے احکام سنانا یہ توحید نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا ہوا ہے صرف چند مسائل بیان کرنے کا نام توحید ہے، حاضر ناظر علم غیب نور بشر مختار کل، یہ اور یہ باقی جو 6600 سے زیادہ آیات ہیں
ان کو سنانے کا نام یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ بیان کرنا یہ توحید نہیں ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ احکام مان لینا اور کچھ سے منہ موڑ لینا۔ قرآن میں جتنے احکام اللہ نے بیان کیے تمام کے تمام بیان کرنے کا نام توحید ہے۔ یہ 18واں پارہ۔ آج کے بعد یہ زبان سے الفاظ کہنا چھوڑ دو کہ فلاں مولوی صاحب آئے تھے جی توحید کا بیان اس کی تھی۔ توحید اسی کا نام ہے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، نظر نیاز صرف اللہ کا حق ہے، یہ بھی توحید ہے، اور باقی جتنے احکام اللہ نے بیان کیے ان کو سنانے کا نام بھی توحید ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ مزاج یہ بن گیا لوگوں کا کہ لوگوں کی پسند کے مسئلے بیان کرو، وقت کا مول سے بڑا چنگا ہے جی، کہ طبیعت کے خلاف بیان کرو۔ اب افسوس ہے مجھے خیال نہیں تھا، ورنہ میں کتاب لیا تھا، میرے پاس کتب خانے میں پڑھی ہے، بیت العزت مسجد کا جو میرا کتب خانہ ہے ذاتی۔ تو مولانا تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، پہلا جمعہ تھا، نماز کا مسئلہ شروع کیا، بھائی نماز نہ پڑھو یہ گناہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ چودھری صاحب بول پڑا کہ پہلا جمعہ میرے خلاف شروع تھی گئے، مولوی صاحب تو پریشان ہو گئے، میں یہ تو انہوں نے دوسرا زکوٰۃ کا مسئلہ شروع کر دیا، زکوٰۃ نہ دو گے فلاں فلاں۔ دوسرا ملک صاحب بول پیا کہ اچھا انہوں چھوڑ کے میرے پیچھے لگ گئے ہو۔ مولوی صاحب کسی کے خلاف تقریر نہیں کر رہا تھا دوستو، اصل ہمارے مزاج ٹھیک نہیں رہے۔ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور، یہ میرے سامنے آیت نمبر 31، یہ حوالہ اللہ کریم فرماتے والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یہ حوالہ۔ خبردار مسلمان عورت اپنے گھر میں چل رہی ہے، اپنے گھر میں کام کاج کرنے ہیں، برتن دھونے ہیں، بچوں کو کپڑے پہنانے نہلانا ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر میں چلتے وقت مسلمان عورت زور سے زمین پر قدم نہ رکھنا، تاکہ تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرائے مرد کے کان میں نہ پہنچ جائے۔ انصاف تک کرو چا سارے بھائی، اپنے گھر میں عورت زور سے قدم نہ رکھے، کیونکہ عورت کی زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے، تے شادیاں تے ڈانس کرے پئی، مسئلے تا کوڑے کوڑے 5-6 سال بعد جمعہ پڑھے دا بیاں کہ پتہ وا زندگی وفا کرے نہ کرے ساڈی، زور نال گھر وچ زمین تے قدم نہ رکھے تے شادیاں تے ڈانس کرے پئی، ڈیک لا کے تے ڈانس تے رقص کرے پئی، خیر تے کہاں چلی گئی۔ آپ مجھے اجازت ہے میں آپ کو حدیث سناؤں اجازت کے ساتھ، پیچھے ود گلاں کرو تا ود کے بن سی، حدیث تو سنا نہیں ہے، میں لفظ بھی سناتا ہوں، معنی بھی سناتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھے جی، خدا کے لیے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو جا کر حدیث سنا دینا، ان کی خیر خواہی بھی ہم نے کرنی ہے دین کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ، اگر عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے، حدیث پاک کے لفظ، غیر محرم بندے باہر بیٹھے ہیں، عورت جسم اور کپڑوں پر خوشبو لگا کر باہر نکلے، اور عورت کے جسم اور کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو اگر غیر محرم مرد کے ناک میں چلی جائے فہی زانیہ، اللہ کے کاغذوں میں برا کام کرنے والی لکھی جائے گی۔ اور سنو دوست، یہ 30 پارے ہیں، پورے 30 پاروں کے اندر 114 سورتوں کے اندر اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، اگر عورت کا نام لیا صرف حضرت مریم کا نام لیا بس، پورے قرآن میں حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں ہے پورے قرآن میں۔ یہ میرے سامنے 10واں پارہ سورۃ التوبہ، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 30۔ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا غلط غلط، ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا نہیں ہے، حضرت مریم کا بیٹا ہے۔
عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہوتے اللہ والد کا نام لیتا, لیکن والدہ کا نام لیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے. عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت مریم کا نام لیا. اس کے علاوہ پورے قرآن میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا. مسئلہ سمجھایا. عورت کے نام کا بھی پردہ ہے. دوستو جتنے تک مجبوری نہ ہو عورت کے نام کا پتہ بھی غیر محرم کو نہیں چلنا چاہیے. مجبوری اور بات ہے, عمرے پر جانا ہے, حج پر جانا ہے, اب تصویر کی ضرورت پڑ گئی, مجبوری ہے, شریعت میں اجازت. شناختی کارڈ بنوانا ہے, پاسپورٹ, نام کی ضرورت پڑ گئی دوسرے کے سامنے سے, مجبوری ہو تو اجازت. دوائی لینی ہے, ڈاکٹر پرچی پر نام لکھے گا, اجازت. لیکن بغیر مجبوری کے عورت کے نام کا پتہ بھی کسی غیر محرم کو نہیں چلنا چاہیے. نام کا پردہ ہے, جسم کا نہیں رہا. آج سے 70-80 سال پہلے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, بے پردہ نظر آئیں کال جو چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میں نے کہا پردہ تیرا کیوں نہیں ہے؟ جواب دیا میرے والد کی عقل پہ پردہ پڑ گیا. بہن کہنے لگی میرے بھائی کی عقل پہ پردہ پڑ گیا. بیوی نے کہا خامد کی عقل پہ پردہ پڑ گیا, اس لیے میرا پردہ ہٹ گیا. آؤ حدیث پاک پر آؤں. پہلا سبق, دروازہ کھٹکا. 3 صحابی آئے ہوئے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے دروازے پر. امہات المومنین, ہم ایک بات پوچھنے آئے ہیں. جی پوچھئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عبادت کیسے کرتے ہیں؟ گھر میں عبادت جی باہر والی تو ہم دیکھ لیتے ہیں, گھر والی پوچھنے آئے ہیں. گھر والیوں نے بتایا قدم مبارک سوج جاتے ہیں, سینے سے ایسے آواز نکلتی ہے جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. 3 صحابی حیران رہ گئے. قد غفر له ما تقدم من ذنبی وما تاخر, آپ تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں اور اتنی عبادت. ایک نے کہا اللہ کی قسم واللہ یصوم الدہر, میری جتنی زندگی باقی ہے ساری زندگی میں روزے رکھوں گا, ایک دن بھی ناغہ نہیں کروں گا. اس روز روزہ رکھنا منع ہے, عید کا دن وہ چھوڑ کر ساری زندگی روزے. دوسرے نے کہا اللہ کی قسم جتنی بھی میری زندگی باقی ہے ساری زندگی رات کو جاگ کر میں عبادت کرتا رہوں گا. دن کو تھوڑا سا آرام کر لیا, رات کو عبادت. تیسرے نے کہا مجھے اللہ کی قسم واللہ لا تزوج ابدا, ساری زندگی میں شادی نہیں کروں گا, نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے نہ ان کی فکر ہوگی, اللہ کو یاد کرتا رہوں گا. تینوں چلے گئے قسمیں اٹھا کر. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا گھر میں خیریت ہے, کوئی آنے جانے والا؟ اللہ کے محبوب خیریت ہے. 3 بندے آئے تھے. اب خیال جھگڑے کی بات نہیں دوستو, زندہ پیغمبر. تھوڑی دیر پہلے 3 صحابہ آئے, گھر والوں سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا, چلے گئے. زندہ پیغمبر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں خیر خیریت, کوئی آنے جانے والا؟ آمنہ کے لال ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو گھر والیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا یہ میرے سامنے پہلی سورت سورت الفاتحہ لکھا ہوا ہے, مکیاتن مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اگلی سورت سورت البقرہ مدنیاتن مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے. آمنہ کے لال مکہ میں تھے, قرآن نازل ہوا, مکی صورتیں. مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, قرآن نازل ہوا, مدنی صورتیں. جھگڑے کی بات ہی نہیں میرے بھائیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کبھی نہ ہوتا. دوسرا مسئلہ سمجھ آ گیا, آپ عالم الغیب ہوتے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. 3 صحابی آئے تھے, یہ قسمیں اٹھا, یہ قسمیں, ساری زندگی روزہ, ساری زندگی رات کو جاگنا, ساری زندگی شادی نہیں کرنا. چہرہ غصے سے سن ہو گیا. صحابہ مسجد میں آ جاؤ. سارے صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوئے. آپ نے فرمایا میں نے سن, کون ہے وہ 3 صحابی؟ ابھی میں گھر والوں سے سن کر آیا ہوں جنہوں نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں جا کر. میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں, نفلی رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں. اسی موقع پہ آپ نے فرمایا قسمیں توڑو جنہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں
اور آپ نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا میں آمنہ کے لال کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے سبق پر الفاظ سخت ہے، آپ کی خیر خواہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو حلال کھائے ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور نمبر 2 عامل فی سنت ہی، زندگی سنت کے مطابق گزارے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ سن لو مسئلہ دوست سارے، انسان کی زبان سے جھوٹ نکلا 1 منٹ کا گناہ ہے، گلا کر لیا 5 منٹ کا گناہ ہے، مثال دے رہا ہوں، اور داڑھی منڈوانے والا وہ گناہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی قلم رکنے نہیں دیتا، سو رہا ہے تبھی گناہ لکھا جا رہا ہے، نماز